بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن اور شیطان کھجور سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ روزانہ کھجور کھایا کرو، خاص طور پر صبح کے وقت 3، 5 یا 7 دانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کھجور کو طاق عدد یعنی 1، 3، 5 یا 7 میں کھاؤ، جفد عدد میں نہیں۔ یہ کیوں؟ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ جب انسان کھجور کھاتا ہے تو اس کے جسم میں ایک نیلی غیر مرئی توانائی پیدا ہوتی ہے جو پورے جسم کو گھیر لیتی ہے، اور اس توانائی کی وجہ سے جن، شیطان، جادو اور نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن یہ اثر صرف تب ہوتا ہے جب کھجور کو طاق عدد میں کھایا جائے، 3 یا 5 یا 7 عدد۔ اگر کوئی شخص کھجور کو جفت عدد میں کھائے، مثلا 2، 4 یا زیادہ، تو وہ جسم میں شکر کی شکل میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور اس سے ذیابیطس یعنی شوگر کا مرض پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دنیا کے سائنسدان حیران ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے جن و شیطان کے اثر سے بچنے کا یہ قدرتی علاج بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کھجور واقعی ایک عجیب دوا ہے، اور کسی کو خوف کی کمی، انیمیا ہو تو کیمیائی دواؤں کی ضرورت نہیں، صرف روزانہ چند کھجوریں کھاؤ، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ اگر جگر چربی والا یا بڑا ہو گیا ہے تو روزانہ صبح کے وقت 7 کھجوریں کھاؤ، انشاءاللہ چربی ختم ہو جائے گی۔ اگر تم سرد مزاج ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھاؤ۔ کینسر ہر مسلمان کے لیے خطرہ ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ کینسر سے بچاؤ کا بہترین علاج بھی کھجور ہے؟ حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر یقیناً بھوکا ہے۔ نصیحت قیمتی مشورے، یہی نصیحت صبح بیدار ہوتے ہی جو بھی کام کرو، چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ دوسری نصیحت، ہمیشہ پانی اتنا ہی پیو جتنے جسم کو ضرورت ہو، زیادہ پانی پینے سے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ روزانہ 8 گلاس پانی پینا چاہیے، لیکن حقیقت میں پانی صرف ضرورت کے مطابق پینا چاہیے، جب پیاس لگے تو پانی پیو۔ تیسری نصیحت، ہمیشہ ورزش کرو، چاہے کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، جسم کو ہمیشہ حرکت میں رہنا چاہیے، چاہے چہل قدمی ہو، تیراکی ہو یا کوئی اور ورزش۔ چوتھی نصیحت، کھانے کو کم کرو۔ حدیث میں ہے، آدمی کے لیے اتنا کھانا کافی ہے جتنا اس کی کمر کو سیدھا رکھے۔ زیادہ کھانا چھوڑ دو، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ سادی زندگی اپناؤ اور کھانے میں اعتدال رکھو۔ پانچویں نصیحت، جہاں تک ممکن ہو گاڑی صرف ضروری موقع پر استعمال کرو۔ مسجد، دکان یا کسی عزیز کے گھر جانے کے لیے ممکن ہو تو پیدل چلو۔ چھٹی نصیحت، غصہ نہ کرو، پریشان مت ہو، درگزر کرو۔ غم اور غصہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور خوشی کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن کے پاس تمہیں سکون ملتا ہے۔ ساتویں نصیحت، جیسے کہا جاتا ہے، اپنا مال دھوپ میں رکھو، خود سایہ میں بیٹھو۔ زندگی کو اپنے اوپر اور دوسروں پر تنگ نہ کرو۔ مال اس لیے ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے استعمال ہو، نہ کہ زندگی کو برباد کرنے کی۔ آٹھویں نصیحت، اس چیز پر حسرت نہ کرو جو تم حاصل نہیں کر سکتے، بھول جاؤ، اگر وہ تمہارے نصیب میں ہے تو تمہارے پاس ضرور آئے گی، چاہے تم اپنے بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے روک دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ باتیں تمہیں اچھی لگیں تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ نیکی پھیل جائے۔ اگر تمہیں پسند نہ آئے تو بھی کسی کو محروم نہ کرو، شاید کسی دوسرے کے لیے یہ باعث خیر بن جائے۔ ویڈیو پسند ہو تو میرے یوٹیوب چینل سکون اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور